کیونکہ شاہد افریدی نے بہت اسٹرانگ سٹینڈ لیا تھا ان کے اگینسٹ. جانے سے پہلے میں کہتا میں ان کے اگینسٹ نہیں کھیلوں گا. نقوی صاحب اڑے ہوئے ہیں نا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ زوم پہ آ جاؤ اگر نہیں آ سکتے. جنمن تھے کھڑے ہوئے کینسل ہوا ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے لیکن بدلے گی نہیں بات. آپ کون ہو بھائی؟ جاؤ یار چلو اپنا کام کرو. بات ہم کر رہے ہیں بہت ساری صورتحال پر. پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو میچ تھا اس پر آئیں گے. اس کے بعد پھر سلی پوائنٹ پر بھی ہم آئیں گے کہ جو سلی واقعہ ہوا ہے انگلینڈ میں, جس کو میں سلی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک بلا وجہ کا ایک وبال بنا دیا. خیر اس کو ہم بات کریں گے. تنویر صاحب آپ مائک ایسن سے دل بھر گیا آپ کا, کچھ اور کہنا ہے اس کے بارے میں؟ مائک ایسن بھی پورا شو تو کرنے کا فائدہ نہیں ہے. وہی نا فائدہ کیا, اس کو ٹائم نہیں بات کر لی. امپورٹنٹ کیوں نہیں ہے یار؟ پاکستان کی وائٹ بال کا ہیڈ کوچ بھائی میرا کہنا امپورٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اور امپورٹنٹ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ تھوڑی ہیں. مائک ایسن سوالات کریں نا آپ مطلب اس کو ٹائم دیں, یہ کہیں ٹائم دیں اس کو. اس کی دوسری سیریز ہے بالکل تو گیو ہم ٹائم. اور جو لڑکے وہ ٹائم دے, پلیئرز کو بھی کوچز کو بھی, لیکن ایسی باتیں نہ کریں کہ لوگ آپ کے اوپر باتیں کریں کہ یہ کس قسم کا کوچ ہے, کیا باتیں کر رہا ہے. آگے چلیں ہم آگے چلتے ہیں جی. انگلینڈ میں جو ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز چل رہی ہے پاکستان کی, اس میں ٹیم ہے آسٹریلیا کی بھی ہے, ساؤتھ افریقہ کی بھی ہے, انڈیا کی بھی ٹیم ہے جس میں شکھر دھون ہے, جس میں یوراج سنگھ ہیں, عرفان پٹھان, یوسف پٹھان, ان کے علاوہ ہربھجن سنگھ. لیکن کل پاکستان انڈیا کا مقابلہ ہونا تھا اور وہاں انڈیا کے ایک پلیئر نے کہہ دیا کہ بھائی میں نہیں کھیلوں گا کیونکہ شاہد افریدی ٹیم کے اندر ہے. شاہد افریدی تو کھیل ہی نہیں رہا تھا یار, 3 ہفتے کا ریسٹ پہ ہے شاہد افریدی. آپ معلومات لیتے نہیں اور شروع کر دیتے ہیں. تنویر صاحب آپ کا کیا اس حوالے سے موقف ہے؟ ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد, اور میں اس پلیئر کا نام بھی لے لیتا ہوں, ان کا نام شکھر دھون ہے, جنہوں نے سب سے پہلے یہ معاملہ اٹھایا. دیکھیے وہ تو انہوں نے سوشل میڈیا میں اپنا ٹویٹ بھی انہوں نے کر کے بول دی تھی. اس کے بعد سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد پھر جتنے باقی پلیئرز تھے انہوں نے بولا کہ جی ہم نہیں کھیلنا چاہتے. یہ تو بات یہاں تک ہے. اب سب کو پتہ ہی ہے وہ کیوں نہیں کھیلنا چاہتے. صرف شاہد افریدی سے مسئلہ ہے ان کو نہیں. وہ انڈیا پاکستان کے جو حالات ہوئے, پاکستان نے ان کے طیارے گرائے, پاکستان نے جیسا جواب دیا وہ ان کو بہت اچھا جواب پاکستان کی طرف سے آیا. لیکن شاہد افریدی نے بہت کچھ بولا تھا یہاں پر. شاہد افریدی سی ویو پہ انہوں نے ریلی بھی نکالی تھی اور شاہد افریدی ہمیشہ سے ووکل ہے. بالکل. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بات لوگوں کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں تھوڑا میچور ہونے کی بھی ضرورت ہے سب کو. یہ جو ہماری جنگ ہوئی اس سے پہلے ہم آ جاتے, اس سے پہلے ہماری آپس میں کیا بحث ہوتی رہتی تھی انڈیا کے پلیئرز کی اور پاکستان کے پلیئرز کی. اس جنگ سے پہلے ہم کیا بولتے تھے, یار کرکٹ اور پالیٹکس بیچ میں نہیں لے کے آؤ. ٹھیک ہے, یہی ہم بات ذکر کرتے تھے نا. ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں پاکستان کو انڈیا جانا چاہیے, انڈیا کو بھی آنا چاہیے. لیکن ان کے پلیئرز کیا کہتے تھے کہ نہیں پاکستان میں یوں ہے, پاکستان کے حالات خراب, پاکستان یہ جنگ ٹویٹر کی حد تک, سوشل میڈیا کی حد تک, فلانا یہ وہ یہ وہاں تک چلتی رہتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں پلیئرز ملتے تھے, وہ آپس میں کھیلتے تھے. لیجنڈ لیگ بھی ہوئی, سب کھیلے, کمنٹری میں ملتے ہیں, سب کھیلے, سب کچھ ہوا. لیکن یہ جو حالات خراب ہوئے جو انہوں نے کیا, پھر اس کے بعد ہم نے جو طبیعت سے کرارا قسم کا A1 قسم کا ہم نے جواب دیا اور ان کی طبیعت خوش ہو گئی. اب شاہد افریدی کا کیوں انہوں نے بولا, کیونکہ شاہد افریدی نے بہت اسٹرانگ سٹینڈ لیا تھا ریلی نکال کر. ٹھیک ہے, یہ چیز تو کسی نے نہیں کی, شاہد افریدی نے کی. اور شاہد افریدی نے جو باتیں بھی کی, ٹھیک ہے, جو انہوں نے باتیں کی ریلی کے ٹائم, آپ سپورٹ کرتے ہیں شاید. ٹھیک ہے, سنیں باتوں کو سپورٹ کرتے ہیں, سن تو جی بالکل, جو انہوں نے ریلی نکالی, جو سپورٹ باتیں کی, بالکل وہ تو کام صحیح تھا نا. لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا اسٹرانگ سٹانس لینے کے بعد آپ کو ان کے اگینسٹ بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ لیجنڈ لیگ ہوگی تو میں ان کے اگینسٹ نہیں کھیلوں گا. نہیں, یہ تو شاہد افریدی کا موقف ہی نہیں ہے نا. میں وہ بات کھیل کو سیاست سے الگ, وہ بالکل صحیح ہے. شاہد افریدی کا پورے پاکستان کا یہ موقف, وہ ہمارا بھی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ کے بعد کے جو حالات تھے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو گئے تھے. ہمیں تھوڑا سا اپنی ایک پاور دکھانی چاہیے تھی, جو مجھے ایسا لگتا ہے صرف شاہد افریدی نہیں, پوری ٹیم کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم ان کے خلاف کرکٹ نہیں کھیلیں گے. وہ تو ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کھیلنا چاہیے. اچھا, انہوں نے یہ سٹینڈ لے لیا. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ سٹینڈ لے کے, مجھے ایسا لگتا ہے, اب پتہ نہیں شاہد افریدی میری بات کو سیکنڈ کرتے ہیں نہیں کرتے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کر کے انہوں نے شاہد افریدی کی بے عزتی کی ہے, جو مجھے ایسا لگتا ہے. ایسا ہوا نہیں ویسے, جو میڈیا انٹریکشن شاہد افریدی کا 2 دن میں ہوا ہے, جو مجھے فیل ہوا, اس سے پہلے شاہد افریدی اور ٹیم کو منع کر دینا چاہیے تھا کہ بھائی ہم ان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, کیونکہ یہ حالات اب بہت زیادہ ڈفرنٹ ہے.
اچھا انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ان کو پتا تھا یہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہی نہیں ہے, وہ چلے گئے اس کے اگینسٹ, جو کہ ہمیں پتا ہے وہ غلط کیا انہوں نے, وہ چلے گئے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی سی سی کا جب ٹورنامنٹ ہوگا, آئی سی سی کے ٹورنامنٹ میں آپ کے پلیئر اس قسم کے فیصلے نہیں کر سکتے, وہ پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا آئی سی سی یا بورڈ ٹو بورڈ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, وہ انوالو ہوتی ہیں. وہ جو بولیں گے تو آپ اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ نے وہی کچھ کرنا ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ, اور میں نے یہ سوچا کہ یار ہم لوگ پہلے کیوں نہیں اسٹیپ لیتے. اچھا آپ اگر ہر دفعہ, چلے میں آپ کو سینیریو دیتا ہوں, پچھلے لیگ میں تو آپ جانے والے تھے, کچھ معاملات کی وجہ سے آپ نہیں گئے. اس لیگ میں آپ اگر ہوتے تو 20 جولائی کو آپ کیا کرتے؟ 20 جولائی کل شاہد افریدی کے خلاف یہ سب کچھ ہوا نا, خلاف نہیں, شاہد افریدی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا سب نے مل کر, تو آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں چھوڑ دیتا لیگ چھوڑ دیتے. میں لیگ چھوڑ دیتا. کانٹریکٹ ہوتا ہے باقاعدہ, آپ کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک آبلیگیشن ہوتی ہے سب کی. حفیظ بھی ہے وہاں, کپتان ہے حفیظ, سہیل تنویر ہیں, سہیل خان ہیں, اور بھی لڑکے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یا میں یہ چیز کرتا, یا اگر میں اتنا سخت سٹانس لیتا تو میں ان کے اگینسٹ جانے سے پہلے میں کہتا میں ان کے اگینسٹ نہیں کھیلوں گا, میں نہیں کھیلوں گا ان کے اگینسٹ, ٹھیک ہے نا, میں ان کے اگینسٹ جو ہے وہ نہیں کھیلوں گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو آپس میں میچ ہی نہیں ہوا, آگے ٹکرا گئے, کیا ہوگا پھر؟ کیا ہوگا پھر؟ پتا نہیں کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی ٹیم فائنل میں ٹکراتی ہے, صحیح ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہمیں اسٹریٹ اوے ایک چیز مان لینی چاہیے یا سمجھ لینی چاہیے کہ وہ فائنل ہمارا ہوا, ٹھیک ہے نا, فائنل ہمارا ہوا نا پھر, کیونکہ انڈیا تو ویسے ہی ہم سے راؤنڈ کا میچ نہیں کھیل رہا, تو پھر فائنل کیسے کھیلے گا؟ تو پھر فائنل ہمارا ہوا, کیونکہ وہ تو صاف منع کر دیں گے نا, ہم تو گراؤنڈ میں آ گئے ہیں بھائی, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان سے نہیں کھیلنا, تو پھر آپ جائیں, پھر آپ فائنل ہمیں دے دینا, تو پھر یہی کرنا ہوگا. لیکن اس ٹائم یہ کھیلیں گے, کیونکہ کل جو میچ ہوا اس کے پوائنٹس کا بھی ابھی تک کچھ بتایا نہیں گیا ان کی طرف سے, لیکن پاکستان کے یہ جو ٹیم ہے اس کا پریس ریلیز جو آیا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ ہم آگے بھی کھیلنے کو تیار ہیں. آصف بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کو پتا ہے میں سب سے بہت مختلف میری سوچ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہر دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے, چیزیں بہتر ہونی چاہیے ہر چیز میں, اور وہ اگینسٹ جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہر دفعہ ان کے اٹھنے سے پہلے ہم کیوں نہیں اٹھتے پہلے؟ نہیں اٹھ تو گئے نا. کل جو شاہد افریدی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا, چلیں وہ تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ شاہد کا سنتے ہیں, پھر شاہد نے 2 انٹرویوز اور بھی دیے ہیں, تو وہاں سے بھی کچھ باتیں ہیں ان پر ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از گونا ہیپن نیکسٹ. تو گراؤنڈ میں بھی نہ جائے گا, ایک ٹیم میں تو ہے ہی نہیں وہ, اور وہ بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ ایمبیسڈر ہونا چاہیے, امبیرسمنٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور دوسرا ایک انٹرویو انہوں نے دیا, اس میں کہا ایک گندا انڈا, انہوں نے لفظ استعمال کیا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں وہ تو ظاہر سی بات ہے, وہ تو ٹورنامنٹ ان کا میچ ہونے سے پہلے جس طرح ہم نے شیکھر دھون کی بات کی ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی نے ہی اسٹارٹ کیا, تو اس کے بعد ہی سب کچھ ہوا ہے. دوسری بات یہ آپ نے جو شاہد افریدی کا اسٹیٹمنٹ سنایا, بھائی ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں امبیسڈر ہونا چاہیے, آپ کو اچھا امبیسڈر ہونا چاہیے. ہم اگر کوئی ورلڈ کپ ہوتا ہے ان کی طرف سے مسئلے شروع ہوتے ہیں, ایشیا کپ ابھی ہونے والا ہے ان کی طرف سے مسئلے ہوتے ہیں, وومنس کی کرکٹ ہوتی ہے ان کی طرف سے. میری بات پتہ ہے کیا, میں کہتا ہوں کہ یار ہم ہر دفعہ بولتے ہیں کسی دن تو اٹھے نا یار, ہم کسی دن تو اٹھے پہلے, ٹھیک ہے, ہم ہمیشہ اچھے کی بات کرتے ہیں, تو کیا ہمیشہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ ہم یہ بولتے رہیں گے اچھا ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. جب ایک بندہ سدھر ہی نہیں رہا تو پھر ہمیں بھی تو کہیں نہ کہیں اٹھنا ہے نا پہلے ہی, ہم نے نہیں اٹھنا پہلے, ہم بھی تو کوئی کام سب سے پہلے اٹھ کے بولے نا کہ نہیں جی جاؤ بھائی جاؤ, جو کرنا ہے, ہم نہیں کھیلیں گے تمہارے ساتھ, جو مرضی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو اس وقت تنگ آ کے بولیں گے نا, ہم تو سمجھا کے تمہیں تھک گئے ہیں, لیکن تم لوگ سمجھنے نہیں چاہتے, اور تم لوگوں نے ایک گٹھان باندھ دی ہے کہ نہیں جی جو مرضی ہو جائے ان کے ساتھ بھی کھیلنا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی کوئی سب سے پہلا سٹیپ ہم اٹھائیں کہ ان کے اوپر پریشر جائے کہ نہیں یار یہ بھی اٹھے ہیں, ورنہ تو یہ ہر دفعہ اٹھ کے پہلے وہی بولیں گے یار ان کو بس بول دیا کرو ہم جیت جائے, ہم وہ ہو گئے, وہ یہی سوچتے رہتے. ٹھیک ہے, اب ایک موقع آنے والا ہے کرکٹ کے میدان پہ نہیں بلکہ کرکٹ کے ٹیبل پہ. آئی سی سی کا جو اجلاس ہونے والا ہے, آئی سی سی کا اجلاس تو خیر ابھی ہوا سنگاپور میں, اس میں محسن نقوی صاحب شریک نہیں تھے, باوجود اب جو اے سی سی کی میٹنگ ہونے والی ہے اس مہینے کی 24 اور 25 کو, اس کا ہے مقام ڈھاکہ, لیکن انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ڈھاکہ میں نہ ہو, سنگاپور میں ہو جائے. یہ کیا بات ہے؟ محسن نقوی صاحب نے انہیں کہا کہ زوم پہ آ جائیں سارے. محسن نقوی صاحب اڑے ہوئے ہیں نا, ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ زوم پہ آ جاؤ اگر نہیں آ سکتے, بس اڑے رہے.
یہ میں چاہتا ہوں. کون کام خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا سری لنکن بورڈ خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا بنگلہ دیش بورڈ خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا افغانستان خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر ان سب کو خراب کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ بی سی سی آئی کر رہا ہے نا. تو پھر تو باقیوں کو وہ جو خراب کر رہا ہے اس کو بولو آ جاؤ، تم آن لائن آ جاؤ. لیکن جو محسن نقوی صاحب کر رہے ہو بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، اڑے رہے، بس لگے رہے، ان کو دبا کے رکھیں یہیں پہ. ان کو پتا چلے کہ یار ہم کیا مطلب کون ہے ہم. مطلب ہر جگہ پہ تم کہتے ہو کہ جی ہماری مرضی چلے گی، پیسہ چلے گا. ایسا نہیں ہوگا بھائی. ذرا ان کو بتائے تو صحیح، جو مرضی کرنا ہے کینسل ہوتا ہے، ہونے دو کینسل. یہی کہہ رہے نا کہ ووٹ جس کے زیادہ چلے گے کینسل بھی ہو سکتا ہے، ہونے دو کینسل. آپ ایک ریت بنا کے چلے جاؤ کہ ہم اپنی بات پہ جنمن تھے، کھڑے ہوئے، کینسل ہوا ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن بدلیں گے نہیں بات. ہم جو مرضی کرنا جو تم کر لو. یہ کر کے تو دیکھو ایک دفعہ یار، کر کے تو دیکھو. آپ کے پیچھے لوگ ہوں گے بھائی. تو ابھی کیا تھا نا اس سے پہلے، تو کیا ہوا؟ چیمبرز لوگوں نے سپورٹ کی نا. صحیح ہے. کیا بولا؟ ایک معاہدہ کیا، کوئی ایک بندہ مجھے ایک معاہدہ کیا بالکل کہ 2027 کوئی پاکستان کا ایک جرنلسٹ، پاکستان کا ایک کرکٹر، پاکستان کا کوئی ایک عوام میں سے ایک بندہ اٹھا کے دیکھ لو، اٹھا کے بتا دو کہ ہائیبریڈ ماڈل کا جو سسٹم بنا ہے یہ غلط ہوا. سب نے چیئرمین صاحب کو سپورٹ کی یا نہیں کی؟ تو آؤ اس پہ بھی آؤ. یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو آپ چیئرمین صاحب از اے پریزیڈنٹ آف اے سی سی. بالکل. دیکھیں پریزیڈنٹ ہے. اگر پریزیڈنٹ کو کوئی کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ بھائی ہم یہاں نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب کیا آپ پریزیڈنٹ کی بے عزتی کر رہے ہو یار؟ آپ کون ہو بھائی؟ جاؤ یار، چلو اپنا کام کرو جا کے. میں صرف ایسے کام نہیں ہوتا، وہاں پہ نمبرز ہوتے ہیں. نمبرز ہوتے ہیں نا، جو پورے کر لے وہ جیت جائے. نمبرز ہوتے ہیں نا. کچھ مستقل ممبر ہوتے ہیں، کچھ ایسوسیٹ ممبر. اگر نمبرز پورے نہیں ہو تو کیا ہوگا پھر؟ نمبر پورے نہیں ہے تو پھر اٹل بات جو پھر فیصلہ وہی ہوگا جو پرانا ہے. پرانا فیصلے کے مطابق پاکستان نے اپنے میچز انڈیا میں نہیں کھیلنے، اور اے سی سی تاریخ اس کی رکھ چکی ہے، تقریباً سپٹمبر میں کبھی کہیں اس نے ہونا ہے. تو وہ پرانا فیصلہ ہوگا. ابھی تو خیر میٹنگ کی بات ہو رہی ہے، تو میٹنگ جس میں یہ سارے فیصلے حتمی شکل لیں گے. بھائی میں تو وہ میٹنگ کو اڑ گئے. کیوں نہیں جانا چاہ رہے بنگلہ دیش؟ یہ مجھے بتائیں. بی سی سی آئی کے سیکرٹری صاحب یا بی سی سی آئی کے صدر بی سی سی آئی کے کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ پہلے ان کو پاکستان سے پرابلم تھا، ان کو بنگلہ دیش سے کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ یہ تو مجھے بھی، ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. وہ بات ہم یہاں کر نہیں سکتے. کیوں ان کو پرابلم ہے؟ کیوں پرابلم ہے؟ اب ان سے بھی پرابلم ہو گئی ہے. بنگلہ دیش اب جو ہے پھر وہ ان کی بالکل لائن پہ نہیں ہے، ختم ہوگی. بنگلہ دیش میں سے آپ جانا نہیں چاہتے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. افغانستان کرکٹ بورڈ کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ انڈیا کی طرف چلے گئے. ان کے علاوہ سری لنکا کرکٹ بورڈ بھی شاید انڈیا کی طرف چلا گیا ہے. اب رہ گئی یہ بات بھوٹان پر. اس کے علاوہ جو باقی کرکٹ، نیپال ہے، بھوٹان ہے. سر آپ کو یہ کرکٹ بورڈ ہے. آپ کو چیز بتاؤں، دنیا کا جو بھی کام ہے، جو بھی دنیا کا کام ہے، میں ایک انڈیویجول بندے کی بات کر رہا ہوں، اس کا دنیا کا جو بھی کام ہے، اگر وہ حق پہ کھڑا ہوا ہے نا، اگر اس کو پتہ ہے میں غلط نہیں ہوں، جو مرضی کرنا کر لو، اس کو کھڑا رہنا چاہیے اپنی بات کے اوپر. اس کو اگر پتہ ہے کہ یہ سامنے والا غلط کر رہا ہے، آپ کھڑے رہو. تو پھر آپ کے اگینسٹ کبھی بھی فیصلہ نہیں ہوگا، آپ کے حق میں فیصلہ جائے گا. یہ آزما کے دیکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے. چلیں چلتے چلتے ایک اور بات بھی کروں. ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے پاکستان کی جو درخواست تھی کہ 3 ون ڈے میچز کو T20 میچز میں کنورٹ کر دی جائے، وہ انہوں نے نہیں مانی. اور اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنا ہے 50 اوور کے. تو وہ کھیل رہے ہیں اپنی رینکنگ بہتر کرنے کے لیے، جس کا کہ ٹائم ان کے پاس ہے 2027 کے ورلڈ کپ سے پہلے، یعنی مارچ میں رینکنگ اپنی بہتر کرنی ہوگی. جو کٹ آف ٹائم ہے 31 مارچ 2027 تک ان کو اپنی رینکنگ ٹاپ 8 میں لے کے آنی. تو وہ تو اپنی جگہ رائٹ ہے نا. دیکھیں بات سنیں، تو پاکستان ان کو کیوں پریشرائز؟ دیکھیں میری بات سنیں، کیا ہمارے پاس ایشیا کپ سے پہلے، کیا ورلڈ کپ سے پہلے کم کرکٹ ہے؟ ایشیا کپ سے پہلے آپ کے پاس بنگلہ دیش T20 ہے، اس سے پہلے آپ بنگلہ دیش میں بھی کھیل چکے ہیں، پھر ویسٹ انڈیز کی بھی ہے. اور اگر آپ ورلڈ کپ کی بات کرتے تو آپ کے پاس ایشیا کپ کا بھی T20 ہے. اور اگر آپ ایشیا کپ کے لیے بات کرتے تو اس سے پہلے 2-3 سیریز آپ کی ہو چکی. تو انف ہے T20 کرکٹ آپ کے پاس ہے. دوسرا یہ، اگر وہ نہیں کھیلنا چاہتے تو پھر کھیلیں آپ ODI کرکٹ، کھیلیں نا، کھیلیں. آپ ہرا دیں ان کو، یا وہ ہرا دیں گے، آپ ہرا دیں گے، یا آپ کی رینکنگ بہتر ہو جائے گی، ان کی رینکنگ بہتر ہو جائے گی. تو کیوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا آبسیشن کیا ہے T20 کرکٹ سے؟ مطلب کیوں چاہ رہے ہیں آپ کہ ون ڈے، وہ بھی دوسرا کرکٹ بورڈ آپ کی بات کیوں مانے گا؟ دیکھیں یہ جب اس کو اولمپکس کب سے ہو رہی ہے؟ اولمپکس ہے 2028 میں. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ 6 سے بھی ہم نیچے ہیں؟ وہاں تو 6 ٹیمیں کوالیفائی کریں گی. تو ہم اپنا ہی اپنا کیوں سوچتے ہیں؟
ہم دوسرے کرکٹ بورڈ کا بھی سوچ رہے ہیں, وہ بھی تو یہی سوچ رہے ہیں. نہیں تو کیا ویسٹ انڈیز پچھلے ورلڈ کپ میں نہیں تھی, میں یہی وہ تو کہہ رہا چاہے ہوں, کہ نہیں وہ آئے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. تو جو ون ڈے ہے آپ کھیلیں, کیوں نہیں کھیلیں ان کے ساتھ, ہرا دیں ان کو, ہرا دیں. ہرانے کی تو بات دیگر ہے, لیکن اور اگر آپ نے رینکنگ میں 6 نمبر پہ آنا ہے یا اس سے اوپر جانا ہے T20 میں, تو پھر آپ کے پاس سیریز ہے نا, آپ ہرائیں, کیوں نہ ہرائیں. میچز ہیں, آگے بھی ہے, سب کچھ ہے, T20 ایشیا کپ, سب کچھ آپ ہرائیں, کیوں نہیں ہرا سکتے آپ. چلیں ہرائیں. ہرانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم, پاکستان کا کرکٹ سیٹ اپ اتنا اچھا بنا دے کہ دیگر ٹیمز کو آپ ہرائیں. ایک کنسسٹنسی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے کام کر رہا ہے کہ جس سے کنسسٹنسی آئے گی. اب شاہد اسلم کی مثال آپ لے رہے ہیں, یہ سابق فرسٹ کلاس پلیئر ہیں, اور یہ لاہور کی قومی کرکٹ اکیڈمی میں کوچ ایجوکیشن مقرر کر دیا گیا, ان کو ایجوکیشن کے کوچ ہوں گے. شاہد اسلم کی قابلیت پر تو دیکھیے آپ سن لیں میری کوچز کے بھی ہیڈ. دیکھیے اگر آپ شاہد اسلم کی بات کرتے ہیں نا, تو شاہد اسلم کو اگر یہاں لگا دیا گیا ہے تو یہ اخبار کی خبر ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ اخبار, یہ کوئی اسپیشل یا اتنا اعلیٰ قسم کا کام نہیں کیا ہے. یہ شاہد اسلم کو نیا بندہ آ کے نہیں لگا یہاں پہ. شاہد اسلم پچھلے 20 سال تو ہو گئے, 20-25 سال سے, لیکن کوالیفائڈ, یہ کوئی شک. وہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا, ہم تو زمانے سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی شاہد اسلم جب کوچنگ کا سلسلہ شروع ہوا, جب نیشنل کرکٹ اکیڈمی بنی, شاہد اسلم کو کمرہ بھی دیا گیا, شاہد اسلم کو بولا جی آپ نے سب سے زیادہ کوچنگ کورسز کیے ہوئے, لیول 3 کیا ہوا ہے, آپ یہاں بیٹھے آپ کوچز پہ کام کریں, لیول 4 کیا ہوا. ٹھیک ہے, وہ اس ٹائم کی بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, اس ٹائم آپ نے کتنا وہاں بڑھایا, آپ شاہد اسلم کو پاکستان ٹیم میں لے کے گھماتے رہے, پاکستان ٹیم میں کبھی ویمن کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو میں ہو گیا, یہ اور لوگ ہیں, ہم یہی بات کرتے رہے کہ بھائی جس بندے کا جو کام ہے اس بندے کو وہاں بٹھا کے رکھو نا. اگر آپ اس بندے کو آج اگر یہ بٹھا رہے ہیں یہاں پہ, اور اگر آپ ریگولر بیسس پہ بٹھاتے ہیں, تو پھر آپ نے اس بندے کا ٹائم بھی ضائع کیا, اور اس بندے کے انڈر جتنے لوگوں نے وہاں 15-20-25 سال سے یہ بندہ پاکستان ٹیم ادھر ادھر گھومتے رہے ہیں, تو اگر یہ بندہ وہاں ہوتا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا. تو میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ نے شاہد اسلم کو لے کے آئے تو کوئی ایسا کوئی خاص کام نہیں کیا, شاہد اسلم کو ہونا ہی وہیں چاہیے تھا, ہونا ہی وہیں چاہیے تھا. اور یہ کوچز کا جو ایجوکیشن پروگرام ہے, اس کو اثر نو ترتیب دیں گے. اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے, یہ آپ میری بات لکھ لیں کہیں, یا ہو سکتا ہے شاید آگے چل کے یہی ہو جائے, 1-2 سیریز 3 سیریز کے بعد ہو سکتا ہے شاہد اسلم یہاں سے نکل کے پھر پاکستان ٹیم میں چلے جائیں. نہیں, وہ کوچ ہیڈ کوچ کی پسند اگر ہوں گے نا شاہد اسلم تو جائیں گے. پسند ہے, اس سے پہلے ہیڈ کوچ جو آئے تو کہہ رہا ہوں وہ ان کو کام کرتا دیکھا. سر یہی تو بات ہے نا, پسند ناپسند نہیں چلتی نا. لوکل کوچ ان کو جانتے ہیں. جس بندے کا جو کام, دیکھیں جس بندے کا کام وہاں ہے, آپ اس بندے کو وہاں رکھیں. آپ کے پاس ڈومیسٹک کرکٹ میں بیٹنگ کوچز بہت ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو بیٹنگ پریکٹس کرانے والے بہت آپ کو کوچز مل جائیں گے پاکستان ٹیم کے اندر. تو وہ جو اتنے عرصے سے ڈومیسٹک کرکٹ میں بیٹنگ کوچز لڑکوں کو پریکٹس کروا رہے ہیں, ان میں سے آپ لے کے جا سکتے ہیں کسی کو, آپ کو بہت پلیئرز مل جائیں گے. لیکن جس کا جو کام ہے, دیکھنے میں تو ساری چیزیں بہت اچھی لگتی, جی ہم یہ سیٹ اپ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یہ پروگرام ریویم کریں گے تو آپ کے مشورے کیا ہیں شاہد اسلم کے لیے؟ کس طرح سے کوچز کا پروگرام یہ مرتب کریں, پہلے کیا کریں, دوسرے نمبر پہ کیا, ہر لیول دیکھیں کوچز ٹاپ لیول پہ کیا کریں. شاہد اسلم, میری نظر میں شاہد اسلم کا کام یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کو اگر وہاں بٹھایا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے سب کوچز کے آپ ہیڈ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو کوچز لگانا ٹیم کے ساتھ, اوپر نیچے انڈر 19, وہ سب شاہد اسلم کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ شاہد اسلم لگائے گا بھائی انڈر 19 میں کون کوچ لگے گا, انڈر 19 میں فرسٹ کلاس میں کون لگے گا. اس کے بعد جو کوچز کی بات ہو رہی تھی, جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی شاہد اسلم کو دیکھے کہ بھائی کوچز کا کریکٹر کیا ہے, کون سا کوچ کیا ہے, کوچز کی فٹنس کیا ہے, کوچز خود بھی کچھ کر سکتے ہیں, بھاگ دوڑ سکتے ہیں, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ان کو سامنے بٹھائے, کچھ وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کچھ وہ اپنی کوچنگ کی کچھ چیزیں ریڈی کر سکتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, کیا ان کا پلان ہے, کیسے کرکٹ کھلانی, کیا کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کس نے کتنے کورسز کیے ہوئے, اس حساب سے اس کو لیول دیا جائے. ٹھیک ہے, 13 بھیج دے, انڈر 19 جو اس کا لیول ہے, جتنا عرصہ اس نے کام کیے, یہ سب شاہد اسلم کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے کوئی عاقب جاوید یا اور بولنگ کوچ یہ وہ, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. عاقب جاوید کا کیوں نہیں ہوگا تعلق؟ نہیں, وہ اکیڈمی کے ہیڈ ہیں. نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے, دیکھیں گے نا, ان کا انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, ان کی ہونی چاہیے صرف شاہد اسلم کے اوپر. انہوں نے شاہد اسلم کو وہاں بٹھا کے یا خرم نیازی صاحب, انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے خرم نیازی نے, وہ کر کے وہ انہوں نے ساری چیزیں کرنی ہے. پھر اس کے بعد پوچھ کر شاہد اسلم سے بعد میں ہو جی ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کیا, کام صحیح کیا. لیکن کوئی بھی سسٹم ہو وہ چلے, کم از کم 5 سال چلے. ڈومیسٹک سسٹم تو
آپ جو چھیڑ دیتے ہیں ہر سال کے بعد وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اچھے سسٹم میں یہی ہوتا ہے, آپ کا سسٹم چلتا ہے, لیکن اگر آپ ایک دفعہ یہ کر دیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا نا کہ یہ چیز ہو گئی. اچھے سسٹم میں جو ہوتا ہے وہ تنویر نے بتایا کہ اچھا سسٹم کنسسٹنٹ ہوتا ہے, کچھ بھی ہو. اب یہ پاکستان کی ٹیم کی اگر ہم مثال لیں تو پاکستان کی نئی ٹیم ہے, نیا کوچ ہے, تو تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا چاہیے, کم از کم 2 سیریز تو دیں, پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کر بات کریں گے. کل پاکستان کا دوسرا T20 میچ ہے یہیں میرپور کے اسٹیڈیم میں, تو پاکستان کے لیے نیک تمنا ہے, آپ کے لیے نیک تمنا ہے. آپ نے پروگرام دیکھا, امید ہے پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.